ہاں، دوستی 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 بھی بڑی اچھی چیز ہے، بڑی عجب چیز ہے۔ دوستی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتی ہے، اعلیٰ مقام پر۔ اگر دوستی اچھی ہو، اگر ساتھ رہنے والا دوست اچھا ہو، اس کی سوچ پوزیٹیو ہو، ہاں، ساتھ نبھانے والا ہو، اہمیت سمجھنے والا ہو اور زندگی کا مقصد جانتا ہو۔ کیونکہ ایک دوست اپنے دوست کو جو راہ دکھاتا ہے، جس راہ پر لے کر چلتا ہے، اسی پر دونوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ دیکھو، ایک بندہ کسی کا دوست بنتا ہے، اب وہ اس کو راہیں دکھاتا ہے۔ ایک راہ جنت کی طرف جاتی ہے اور ایک راہ جہنم کی طرف جاتی ہے۔ ایک طرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے اور ایک طرف شیطان کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ دوست اچھا ہو تو بڑی خوش نصیبی ہے، اور دوست برا ہو تو میرے بھائی جیسا اعلیٰ مقام پر چڑھا دیتا ہے، آسمان پر پہنچا دیتا ہے، ایسے ہی بدترین انسان میں اس کا شمار بھی کرا دیتا ہے۔ اعلیٰ مقام سے درجات سارے ختم کرا سکتا ہے، آسمان سے اوندھ میں زمین پر گروا سکتا ہے۔ ایک بدترین، ایک برا انسان اگر دوست بن جائے تو کسی کو آپ نے صحیح راہ پر لگایا، کسی کو آپ نے نمازی بنایا، کسی کو آپ نے اچھی باتیں سکھائیں، کسی کو آپ نے سمجھدار ایسا بنا دیا کہ وہ برے کاموں سے بچتا ہو، وہ نیکی کی راہ پر چلتا ہو، وہ نیک کام کرتا ہو۔ آپ دنیا کو چھوڑ کر گئے، آپ نے کسی کو اللہ کے کام سے جوڑ دیا، آپ نے کسی کو نیک کام کرنے والا بنا دیا، آپ نے کسی کو ایک اچھا ایمان والا بندہ بنا دیا، ایمان پر زندگی گزارنے والا بنا دیا اور اس کو نیک عمل کرنے والا بنا دیا۔ اب آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کا دوست دنیا میں ہے۔ آپ کا نامہ اعمال، آپ کا رجسٹر جس میں آپ کا حساب کتاب لکھا جاتا ہے، جو کرامن کاتبین کندھوں پر ہیں، اب آپ کا رجسٹر بند کر دیا کیونکہ آپ دنیا کو چھوڑ گئے۔ اب رجسٹر بند ہو گیا تو اس میں نہ تو تم نیکی کر سکتے نہ گناہ کر سکتے۔ اب آپ دنیا کو چھوڑ کر گئے، نہ تو آپ کو اجازت ہے گناہ کرنے کی اور نہ آپ کو اجازت ہے اب نیکی کرنے کی۔ اب آپ کے پاس وقت نہیں رہا، موقع نہیں، اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ آج نیک کام کر گئے تو دیکھو آج بدلہ کیا ہوتا ہے۔ کسی کو نیک راہ پر لگانے کا صلہ کیا ملتا ہے، کسی کو ایک اچھی زندگی گزروانے والا بنانا، اس کا بدلہ کیا ملتا ہے آج تم دیکھو۔ ایک انسان دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے اور اس کا رجسٹر بند ہو چکا ہے، اب اس کو اس میں کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو اعمال پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ وہ دنیا کو چھوڑ کر گیا، اس کا رجسٹر میں نیکیاں چڑھ رہی ہیں۔ کیوں چڑھ رہی ہیں؟ وہ تو کر بھی نہیں رہا ہے، اس کے پاس تو موقع بھی نہیں، اس نے دنیا کو چھوڑ دیا۔ پھر یہ اعمال کہاں سے آ رہے ہیں؟ نیکی کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ نیکی وہاں سے آ رہی ہیں جن کو تو دنیا میں نیک راہوں پر لگا کر آیا ہے، جن کو تو اللہ سے ملا کر آیا ہے، جن کو اللہ کی طرف کر آیا ہے، یہ نیکی تیری وہاں سے آ رہی ہیں۔ ایک انسان اگر اچھی راہوں کو اپناتا ہے تو میرے بھائی وہ انسان کسی کو بری راہوں پر نہیں چلا سکتا۔ اگر آپ کا دوست اچھا ہے تو آپ کو یہاں بھی کامیابی ہے، یہاں بھی راحت ہے، یہاں بھی سکون ہے، یہاں بھی ساتھ ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی آپ دیکھو گے کہ آپ دنیا میں ایسے لوگوں کو چھوڑ کر آئے، آپ کی اولاد، آپ نے ان کی تربیت ایسی کری کہ وہ لوگوں کو نفع پہنچاتے تھے، وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف لاتے تھے، وہ لوگوں کو بھلی بات کہتے تھے، ان کو حق کے راستے پر چلاتے تھے، ان کو بری چیزوں سے روکتے تھے۔ آپ نے دنیا میں ایسے لوگوں کو تیار کیا جو برے کام کرتے تھے لیکن ان کو اچھی راہ پر لگایا، ایسے لوگوں کو تیار کیا جو اللہ کو بھلا کر زندگی گزارتے تھے لیکن ان کو اللہ کی طرف لے کر آئے، ان کو اللہ سے ملایا۔ ایسے لوگوں کو آپ نے دنیا میں چھوڑا ہے کہ وہ اپنی زندگی دھوکے میں، غفلت میں، گمراہی میں، ناکامی کی طرف، شیطان والے کام کر زندگی گزار رہے تھے۔
وہ ناکامی کی طرف دوڑ رہے تھے، لیکن آپ نے جب ان سے ملاقات کری، آپ نے ان کو ان راستوں پر چلایا کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے بنے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور جب انہوں نے اللہ کو راضی کیا تو اس کا اجر کس کو ملا؟ آپ کو ملا، آپ ذریعہ بنے۔ اب جب ایسا کام کر گئے ہو تو اس کا بدلہ دیکھو کیا ملنا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی عزیز دیکھو، اولاد سے زیادہ کوئی اپنا نہیں ہوتا ہے نا، جو میرے لیے میری اولاد ہو جائے گی وہ دوسرے نہیں ہونے کے ہیں، جیسے میرے ماں باپ میرے لیے ہو جائیں گے ایسے کوئی میرے لیے نہیں ہونے کے ہیں۔ تو جو اپنے ہو جائیں گے، جن سے ماں باپ محبت کرتے ہیں، تو ان کے جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ جیسے میں یا آپ ہم اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، کیا سب سے ایسے ہی کر سکتے ہیں؟ بتاؤ، ظاہری کہہ دو کہ ہاں کر سکتے ہیں، لیکن ہمدردی، محبت، چاہت وہ اپنے کی ہی ہوگی۔ تو میں آپ کو سمجھانے کیا چاہتا ہوں، تھوڑا غور کرو۔ آپ کا ایک بیٹا ہو، آپ کا لاڈلا، آپ کی لاڈلی اولاد ہو، اور وہ آپ سے دور ہو جائے، بچھڑ جائے، تمہیں بھول کر زندگی گزارے، اور ایک ایسا بندہ ہو جو ان کو تم سے ملائے، تمہارے پاس لے کر آئے اور تم سے اگر ملا دے، تو تمہاری اولاد جب تم سے ملے تو تم سے خوش ہوئے، اور تم ان سے خوش ہو، وہ تم سے محبت کرے، تم ان سے محبت کرو، وہ تم سے ہمدردی کرے، تم سے پیار کرے، تمہیں اپنا سمجھ کر پھر تمہارے پاس زندگی گزارے، تو تمہیں کتنی خوشی ہوگی تمہیں؟ معلوم ہے؟ بتاؤ، معلوم ہے کتنی خوشی ہوگی؟ بے حساب۔ جس نے آپ کی اولاد کو آپ سے ملایا، آپ اس کو انعام دینا چاہیں گے نہ چاہیں گے؟ اس سے بھی خوش ہوں گے نہ ہوئیں گے؟ اس سے بھی محبت ہوگی نا کہ آپ نے میری اولاد کو، میرے بچے کو، میرے لاڈلے کو آپ نے مجھ سے ملا دیا۔ اوئے ہوئے، میرے رب کی قسم، دیکھو تو صحیح، وہ رب ہے، اللہ ہے۔ ارے ہماری اولاد اگر ہم سے کوئی ملا دے تو ہمیں کتنی محبت ہوگی۔ ہم ایک باپ اور ایک ماں ہی تو ہو سکتے ہیں، ایک باپ، ایک انسان کی تو محبت کر سکتا ہے۔ بتاؤ، آپ ایک باپ ہیں یا آپ ایک ماں ہیں، جتنی آپ کی زندگی ہے، جتنی آپ کی ہمدردی ہے، جتنی آپ کی چاہت ہے، اس سے زیادہ تو تم نہیں کر سکتے۔ جتنی آپ کی ایک حد ہے، محبت کی ایک حد ہے، غصے کی ایک حد ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے، تو آپ اس سے اوپر نہیں جا سکتے، آپ حد تک رہ سکتے ہیں۔ تو آپ کو ایک درجہ دیا ہے ماں کا اور ایک درجہ دیا ہے باپ کا، تو آپ ماں باپ کے درجے کے مقابلے میں اتنی ہی ہمدردی کریں گے جتنی آپ کی ایک حد ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کا ایک درجہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اولاد کے لیے سب قربان اتنی محبت کرتا ہے۔ اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں اپنے بندے سے، اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ 70 ماں، ارے دیکھو تو صحیح، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ کیسی محبت کرتا ہوگا؟ جب کسی نے ہمارا بیٹا ہم سے ملایا، ہمیں اتنی خوشی ہوئی، تو اللہ کے بندے کو اللہ سے ملانا، اللہ کتنا خوش ہوگا، سوچو تو صحیح۔ اور پھر کیا انعام دے گا؟ کتنا خوش ہوگا تم سے اور مجھ سے، بتاؤ میرے بھائیو۔ ایسے انسان بنو کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جوڑو۔ دنیا میں اپنی اولادوں کو ایسے ہی چھوڑ کر جاؤ، دنیا میں ایسوں کو دوست بناؤ، اور دوست بننے کے بعد ان کو ایسے بناؤ، جن سے ملو ان کو ایسے بنانے کی چاہت رکھو کہ یہ اللہ کی طرف آمیں، اور اپنوں کو اللہ کی طرف لامیں، جو اللہ سے دور ہو گئے ہیں، جو اللہ کو بھول رہے ہیں، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، جو اللہ کو ناراض کر کر زندگی گزار رہے ہیں، جو اللہ سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، جو غفلتوں میں جا رہے ہیں، جو برے کاموں میں زندگی بشر کر رہے ہیں، جو ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ ناراض اور ان کو خبر بھی نہیں ہے، جو ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ
کہ اللہ کو بھلا رکھا ہے، اللہ ناراض ہے، ان کو فرق بھی نہیں پڑتا ہے، ان کے چہروں پر غم کے آثار بھی ظاہر نہیں ہوتے ہیں، پریشانی کے آثار بھی ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ ارے سوچو تو صحیح، جب ایک چھوٹی سی کوئی ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہمارا روا کھڑا ہو جاتا ہے، ہمارے چہرے کا ایکسپیرینس بدل جاتا ہے۔ وہ پوری کائنات کو بنانے والا رب، جو کل قیامت کے دن کا مالک ہے، اس دنیا کا، اس زمین کا، اس آسمان کا، اس مخلوق کا، تمام کائنات کا، 7 بر اعظم کا، کچھ کم 18,000 مخلوق بنائی، ساری مخلوق کا مالک وہ اللہ ہم سے ناراض ہے، جو جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا، اور ہم پر فرق بھی نہیں پڑتا ہے۔ دیکھو تو صحیح، آج ہماری عقل کیسی ہو گئی ہے، آج ہمیں کیا ہو گیا ہے، وہ اللہ ناراض ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم اتنے غافل ہیں۔ ارے میرے بھائیو، اس اللہ کو راضی کرو جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے اور 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، ایسی محبت کرتا ہے کہ اس کے جیسی کوئی نہیں کرتا، وہ ایسی محبت کرتا ہے۔ دنیا میں ایسی زندگی گزارو کہ جو تم سے ملے وہ رب کا ہو جائے، جو تم سے ملے وہ رب سے محبت کرے۔ دنیا تو امتحان گاہ ہے، یہاں سے چلے جانا ہے، کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ ایسی زندگی گزار کر جاؤ، لوگوں کو ان راہوں پر لگا کر جاؤ کہ اعمال صالحہ آپ کو پہنچتا رہے، ثواب آپ کو پہنچتا رہے، اجر آپ کو پہنچتا رہے۔ اگر نیک کاموں پر لگا کر جاؤ گے تو راحتیں پاؤ گے، اگر کانٹوں کے بیج بو گے تو چبھن تو ہوگی ہی، تکلیف تو ہوگی ہی۔ اس دھرتی کے اوپر جس نے کام اچھے کیے، اس دھرتی کے نیچے اس نے آرام اچھے کیے، یعنی قبر میں جس کے کام اچھے ہوئے اس کے اعمال اچھے ہوئے، جس کے اعمال اچھے ہوئے اس کی آخرت اچھی ہوگی، اور جس کی آخرت اچھی ہوگی اس کی جنت اچھی ہوگی، اللہ راضی ہوگا۔ جس نے اس دھرتی کے اوپر کام برے کیے، اس کے اس دھرتی کے نیچے آرام برے ہوئے، اور جس کے قبر میں آرام برے ہو گئے اس کی آخرت بری ہو جائے گی، اور جو کل آخرت میں ہلاکت میں آ گیا، مصیبت میں آ گیا، پکڑ میں آ گیا، ارے میرے بھائیو، وہ کتنا بد نصیب انسان ہوگا جو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ایسے انسان بن کر دنیا سے جاؤ کہ لوگ ہم سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں، ہمارے ذریعے اللہ کی طرف آ جائیں تو ہمارے بھی بخشش کا ذریعہ ہو جائے، ہمیں بھی اللہ محبت کرے، ہمیں بھی اللہ اس کا اجر دے۔ ایسے کام کریں، ایسوں کو دوست بنا کر ان کے پیچھے نہ چلیں کہ خود بھی غفلت کی طرف دوڑ رہے ہیں، ناکامی کی طرف دوڑ رہے ہیں، جہنم کی اس آگ کی طرف دوڑ رہے ہیں جس کو اپنے گناہوں کی بدولت اپنے پر بھڑکا رکھا ہے۔ ایسوں کے پیچھے نہ چلو، وہ خود تو ہلاکت میں پڑ رہے ہیں، تمہیں بھی ہلاکت میں لے آئیں گے۔ آج جس دوست کے پیچھے آ کر، جس عزیز کے پیچھے آ کر آج برے کام کرتے ہو، بری راہیں اپناتے ہو، جو انسان یہاں برا کرے گا، کسی کو برے کام پر لگا دیا، میرے بھائی کل اس کا گناہ ہمیں بھی ملے گا کہ برا وہ کر رہا ہے، دنیا میں لگایا کس نے؟ بتاؤ۔ ایسے کام نہ کریں، نہ کرامیں کہ ہمارے ذریعے کوئی جوا کھیلنا سیکھ جائے، ہمارے ذریعے کوئی شراب پینے سیکھ جائے، ہمارے ذریعے کوئی زنا کرنا سیکھ جائے، ہمارے ذریعے کوئی نشوں میں پڑنا سیکھ جائے، ہمارے ذریعے کوئی سودوں کے کاروبار کرنا سیکھ جائے، ہمارے ذریعے کوئی حرام ریلیشن میں پڑنا سیکھ جائے، ہمارے ذریعے کوئی اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے لگ جائے، ہمارے ذریعے کوئی ایسے کام کرے کہ اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے۔ کسی کو ان راہوں پر نہ لگاؤ کہ اس کی بھی زندگی تباہ ہو جائے اور ہماری بھی زندگی تباہ ہو جائے، وہ بھی ناکام ہو جائے اور ہمیں بھی نہ چھوڑا جائے۔ ایسے کام نہ تو کرو، نہ کرواؤ، ورنہ یاد رکھنا، اگر کسی کے پیچھے جاؤ گے، کسی کے پیچھے دوڑو گے، کسی کے پیچھے آ کر اپنے اعمال خراب کرو گے، اپنی زندگی تباہی کی طرف دوڑاؤ گے، اللہ کو ناراض کر کر آخرت کو بھلاؤ گے، اگر تم اس دن کو بھولو گے تو سنو پھر اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور دوست کو دوست کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، دکھا دیا جائے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا،
کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ میرے بھائی آج اپنے اعمال کی فکر تو خود کر، جیسے تو آج مال کی فکر کرتا ہے، جیسے اپنا گھر بنانے کی فکر کرتا ہے، جیسے اپنے کام چلانے کی فکر کرتا ہے، جیسے تو اپنی خوشیوں کی فکر تو خود کرتا ہے، اپنی راحتوں کی فکر تو خود کرتا ہے، اپنے پیٹ کے بھرنے کی فکر تو خود کرتا ہے، اپنے آپ کو راحت پہنچانے کی فکر تو خود کرتا ہے، اسی طرح اپنے اعمال کی فکر، اپنی جنت کی فکر، اپنا اللہ کو راضی کرنے کی فکر، جہنم سے بچنے کی فکر تو خود کر، تجھے ہی کرنی ہوگی، ورنہ تجھے معلوم نہیں ہے مجرم کیا کہے گا۔ کل یہ الفاظ ہمیں نہ کہنا پڑے کہ کاش تو میرا دوست نہ ہوتا، کاش تو میرا دوست نہ ہوتا۔ ایسوں کو دوست نہ بناؤ کہ کل کہو کاش تو میرا دوست نہ ہوتا، کہ جس کی بدولت ہم خود بھی ہلاکتوں میں پڑ گئے، جس کی بدولت ہم خود بھی ناکامی کی طرف دوڑ گئے۔ میرے بھائیوں، کل کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کل ایک دوسرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا ایک دوسرے کے سامنے، دوست کو دیکھے گا، ایک دوسرے کے سامنے سب کھڑے ہوں گے، پہچانیں گے بھی، جانیں گے بھی، لیکن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، اور مجرم کی تمنا یہ ہوگی، سنو مجرم کی تمنا یہ ہوگی، اللہ فرماتا ہے کہ مجرم کی تمنا یہ ہوگی کہ میرے، یعنی جن میں وہ رہتا تھا، اس کی بیوی، بچے، ماں باپ، اہل و عیال، جس اہل و عیال کے ساتھ وہ رہتا تھا، اس کی تمنا یہ ہوگی مجرم کی کہ میرے فدیے میں ان سب کو لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اپنا اعمال بنا، اپنی زندگی سوار، اپنا آپ کو نیک راہ پر لگا، کیونکہ تیری زندگی کا حساب تجھے ہی دینا ہے، کسی اور کو نہیں دینا ہے کسی اور کو۔ کل ایسا دن نہ آئے کہ تو کہے کاش تو میرا دوست نہ ہوتا، کاش تو میرا دوست ہی نہ ہوتا، تو آج میں اس جگہ پر نہ ہوتا۔ تو میرے بھائی آج دوستی کرو، ہمدردی کرو، پیار محبت کرو، خوب اللہ کے بندوں کے ساتھ رہو، لیکن ایسے بن کر رہو کہ وہ بھی اللہ کی طرف آمیں، ہم بھی اللہ کی طرف آمیں، ہم بھی اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، وہ بھی اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ ایسے کام نہ کریں کہ کل کہیں کاش تو میرا دوست نہ ہوتا، کل افسوس ہو۔ آج کا افسوس تمہارے اور میرے کام آ جائے گا، کل کا افسوس کسی کے کام نہیں آئے گا۔